السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، دنیا میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک مزدور طبقہ کہلاتا ہے اور ایک درمیانی طبقہ کہلاتا ہے اور ایک اونچے درجے کے لوگ کہلاتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو لوور کلاس، مڈل کلاس اور اپر کلاس، دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو لوور کلاس مزدور طبقہ، اس کی روزانہ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا کہ سستا ہو گیا، سونے کے پیسے بڑھ گئے یا گھٹ گئے، ڈالر کے ریٹ اوپر چلے گئے کہ نیچے آ گئے، ناٹو میں کیا ہوا، یوکرین میں کیا ہوا، روس میں کیا ہوا۔ اس کو ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہوتا۔ ہر صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ آج میرا اور میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا چلاتا ہے، یا جو بھی شکل ہو سکتی ہے اپنے پیٹ بھرنے کی اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی، وہ صبح سے لے کر شام تک اس کو انجام دیتا ہے، اور شام کو اس کو اتنا میسر ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی پیٹ بھر لے اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھر لے۔ جب اتنا اس کو مل جاتا ہے کہ اس کا بھی پیٹ بھر جائے اور بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے، تو وہ اپنے گھر واپس آ کر چین کی نیند سوتا ہے۔ اس طبقے کی نگاہ میں یہ دنیا پیٹ بھرنے کی جگہ ہے۔ جیسے جانور جب صبح نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس جنگل، کبھی اس جنگل، کبھی اس ٹھیلے پر، کبھی اس ٹھیلے پر، کبھی اس سڑک کے کنارے، کبھی اس سڑک کے کنارے، جہاں جو مل گیا اس سے اس نے پیٹ بھر لیا۔ تو اس کی نگاہ میں یہ دنیا پیٹ بھرنے کی جگہ ہے۔ بالکل اسی طرح ہم انسانوں میں جو لوور کلاس ہے، مزدور طبقہ ہے،
اس کی نگاہ میں بھی یہ دنیا پیٹ بھرنے کی جگہ ہے، جس کو اچھی والی زبان میں کہتے ہیں چراگاہ، کہ یہ دنیا چراگاہ ہے، پیٹ بھرنے کی جگہ۔ تو اس نے اس دنیا کا نام ہی چراگاہ رکھ دیا کہ یہ دنیا پیٹ بھرنے کی جگہ ہے۔ اچھا، دوسرا طبقہ جو مڈل کلاس کہلاتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے بچوں کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو یہ غم اور یہ فکر نہیں ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھرے گا، میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ اطمینان سے اس کے صبح شام کی دال روٹی چل رہی ہے۔ اس طبقے کو ہر دن اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں آرام کروں، میرے بچے آرام کریں، تو وہ راحت اور آرام کے سامان جمع کرتا ہے۔ سائیکل پر چلتا ہے تو فکر ہوتی ہے موٹر سائیکل آ جائے، اور موٹر سائیکل پر چلتا ہے تو فکر ہوتی ہے کار آ جائے۔ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اپنا مکان ہو جائے، چھوٹے مکان میں رہتا ہے تو فکر ہوتی ہے بڑا مکان ہو جائے، پنکھے میں سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کولر لگ جائے، اور کولر میں سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اے سی لگ جائے، ہاتھ سے کپڑے دھلتے ہیں تو فکر ہوتی ہے کپڑے دھونے کی مشین آ جائے، ہاتھ سے مسالہ پستا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ مسالہ پسنے کی مشین آ جائے۔ غرض راحت اور آرام کے ساز و سامان کا جمع کرنا اور ان ساز و سامان سے آرام اٹھانا، یہ اس طبقے کی فکر ہوتی ہے۔ تو ہر دن وہ آن لائن خریداری کرے یا آف لائن خریداری کرے، بازار میں جائے، گھر والوں کے ساتھ جائے، کسی دوسرے شہر جائے، تو وہاں وہ انہی چیزوں کو تلاش کرتا ہے جن سے زیادہ آرام حاصل کیا جا سکے، اور خود بھی آرام اٹھائے، گھر والے بھی آرام اٹھائیں، بچے بھی آرام اٹھائیں۔ اس طبقے کی نگاہ میں اس دنیا کا نام آرام گاہ ہے، کہ دنیا آرام کرنے کی جگہ ہے، کہ آرام کرو اور گھر والوں کو آرام کراؤ۔ تو اس طبقے کی نگاہ میں یہ دنیا آرام گاہ ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور راحت اور آرام کے سارے سامان موجود ہیں۔ ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن مکان ہے، ایئر کنڈیشن آفس ہے، بہترین لگژری سامان گھر کے اندر موجود ہے، کام کرنے والیاں، کام کرنے والے موجود ہیں، ہاں میں ہاں ملانے والے دوست موجود ہیں، عزت افزائی کرنے والے لوگ موجود ہیں، ہر طرف سے سلام کی آوازیں لگ رہی ہیں، ہر ایک آئیے بیٹھیے لیجیے کھائیے یہ صدائیں سن رہا ہے۔ تو اس طبقے کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ دنیا کے مزے لیے جائیں، میں بھی مزے لوں اور میرے گھر والے بھی مزے لیں۔ تو یہ طبقہ اس فکر میں رہتا ہے کہ سردی کے زمانے میں گرمی کہاں ہوتی اور گرمی کے زمانے میں سردی کہاں ہوتی، اور آبشاریں کہاں گرتی ہیں اور اسنوفال کہاں ہوتا ہے، بہترین خوبصورت باغ کہاں پر ہیں، اور 5 اسٹار اور 7 اسٹار اور 9 اسٹار ہوٹلز کہاں پر ہیں، اور عیاشی کے اڈے کہاں پر ہیں، اور دنیا میں جتنے عیش کے اور خوش کن مناظر اور ساز و سامان یہ سب کہاں مل سکتے ہیں، یہ اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور اس طبقے کو معاشرے میں اپنی الگ پہچان بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ میں بمبئی میں اپنے ایک دوست کے یہاں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نوکر ان کا آیا، میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہنے صاحب سو رہے ہیں، دوپہر میں 12 بجے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے وہ صبح سفر سے لوٹے ہیں تو تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو میرا نام بتا دینا، اور یہ بتا دینا کہ فلاں مسجد میں وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اگر موقع ہوگا تو وہ وہیں آ جائیں۔ تو وہ صاحب ظہر کی نماز میں آ گئے، میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا بھائی خیریت؟ کہنے ہاں۔ میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے ورلڈ ٹور پر گیا تھا۔
ورلڈ ٹور پر گیا تھا. میں نے کہا اچھا تو کتنے ملکوں میں گئے؟ کہنے لگے 17 ملکوں میں گیا تھا. میں نے کہا کتنے دن بعد واپس آئے؟ کہنے لگے 35 دن کے بعد. تو میں نے پوچھا کبھی کبڈی کھیلی ہے؟ بے تکلف دوست سے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کبھی کبڈی کھیلی ہے؟ کہنے لگے ہاں کیوں؟ میں نے کہا کبڈی میں جب کبڈی دینے جاتے ہیں نا تو پالا چھو کے چلے آتے ہیں, اور پالا چھو کے آ گئے تو کامیاب ہو گئے کہ جی پکڑ میں نہیں آئے, ہم اس کا پالا چھو کے چلے آئے. تو میں نے کہا آپ نے 35 دن میں 17 ملکوں کے پالے چھوئے ہیں. تو میں نے کہا ایسے تمہارے ورلڈ ٹور سے کیا فائدہ؟ کہنے لگے کہ آپ نہیں سمجھیں گے. میں نے کہا ہاں بھائی میں بہت کم سمجھ ہوں, نہ سمجھ ہوں, میں سمجھا دو مجھے. کہنے لگے کہ اصل میں یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. اسٹیٹس میرے مقام مطلب دنیا میں لوگ مجھے پہچانیں گے, یہ اس کا ایک اسٹیٹس ہے. کیا کہ جی فلاں صاحب وہ جو ورلڈ ٹور پر گئے تھے, یہ ایک اسٹیٹس ہے میرا. میں نے کہا اچھا. ایک صاحب گئے میرے ساتھ حج میں, تو بازار گئے, لوٹ کے آئے تو انہوں نے مجھے اپنی گھڑی دکھائی کہ مولانا آپ نے میری گھڑی دیکھی؟ میں نے کہا اچھا بہت اچھی گھڑی. کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کتنے کی ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم. کہنے لگے یہ 26,000 ریال کی گھڑی ہے. تو میں نے کہا کیا اس میں وقت رک جاتا ہے, اپنے حساب سے چلتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر کیا اس کی خصوصیت کیا ہے جو اتنی مہنگی ہے؟ کہنے لگے یہ سینٹا باربرا کی گھڑی ہے. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے یہ اسٹیٹس سمبل ہے کہ جب 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھوں گا تو سینٹا باربرا کی گھڑی یہ میرے بڑے ہونے کی ایک علامت ہوگی. تو یہ جو طبقہ ہے جس کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میرا اسٹیٹس, میرا مقام, میرا یہ, میرا وہ, تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا کے مزے لوں. تو وہ دنیا کے مزے لینے کے لیے سردیوں میں گرمی کی جگہ اور گرمیوں میں سردی کی جگہ اور آبشاریں اور برف باری اور باغات اور محلات اور ہوٹل اور فلاں ان سب کی تلاش میں رہتا ہے. تو اس طبقے نے اس دنیا کا نام تفریح گاہ رکھا ہے کہ یہ دنیا تفریح کرنے کی جگہ. تو اب ہم انسانوں میں 3 طبقے, لوور کلاس, مڈل کلاس, اپر کلاس, مزدور طبقہ, درمیانی طبقہ اور اونچے درجے کے لوگ. یہی تو کوالٹی ہوتی ہے لوگوں میں, اس کے علاوہ کوئی چوتھی تو نہیں. اور ان تینوں نے اس دنیا کے الگ نام رکھے. ان تینوں نے اس دنیا کے الگ الگ نام رکھے. ایک کہتا ہے کہ یہ پیٹ بھرنے کی جگہ ہے, ایک کہتا ہے آرام کرنے کی جگہ ہے, ایک کہتا ہے تفریح کرنے کی جگہ ہے. اچھا کتابوں میں غور کیا کہ اس دنیا کا ایک تو وہ نام جو میں نے اور آپ نے رکھا, اور ایک نام اس کے بنانے والے نے بھی تو رکھا ہوگا. جس نے اس دنیا کو بنایا اس نے اس کا کیا نام رکھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس بنانے والے نے یہ کہا کہ میرے بندوں, نہ یہ چراگاہ ہے, نہ یہ آرام گاہ ہے, نہ یہ تفریح گاہ ہے, یہ تو امتحان گاہ ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں میں, تم, چھوٹا بڑا, امیر غریب, شہری دیہاتی, سب امتحان دینے کے لیے آئے. اب میں اور تم امتحان گاہ میں جی رہے ہیں. امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے جنہوں نے اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں, یونیورسٹی میں اگر کہیں پڑھا ہوگا تو امتحان دیا ہوگا. امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں, کلاس روم میں جاتے ہیں, تو وہاں آپ کو ایک کاپی ملتی اور ایک پیپر ملتا ہے. آپ کو سیٹ بتا دی جاتی ہے اور ٹائم بتا دیا جاتا ہے. 3 گھنٹے کا پیپر ہے. یہاں بیٹھ کر کے آپ کو اس کاپی پر ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ آزاد ہیں. آپ کی مرضی سوالوں کے جواب لکھو, آپ کی مرضی طوطا مینا کی کہانی لکھو, آپ کی مرضی کاپی پر گلاب کا پھول بناؤ,
آپ کی مرضی کاپی بند کر کے سو جاؤ. وہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے نا وہ آپ سے کچھ نہیں کہے گا. وہ نہ آپ سے پوچھے گا کہ سوال کے جواب لکھے کہ نہیں لکھے, صحیح لکھے کہ غلط لکھے, اور یہ طوطا مینا کی کہانی کیوں لکھی, اور گلاب کا پھول کیوں بنایا, اور کیوں سو رہے ہو, وہ کچھ نہیں کہے گا. ایک ٹائم پیریڈ ہے 3 گھنٹے کا, جب گھنٹی بجے گی کاپی آپ سے لے لے کہ جی 2 منٹ کے نا, اب 1 منٹ بھی نہیں, ٹائم ختم, کاپی لاؤ. اور وہ کاپی لے کے بند کر کے رکھ دے گا. وہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے صحیح لکھا یا غلط لکھا, تم نے کچھ لکھا یا نہیں لکھا, کچھ نہیں کہے گا. یہ 3 گھنٹے تم آزاد ہو, جو مرضی چاہے کرو. اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے یہ اس دن پتا چلے گا جس دن کاپی کھلے گی, اور جس دن کاپی چیک کی جائے گی وہاں پتا چلے گا سوالوں کے جواب لکھے تھے یا طوطا مینا کی کہانی لکھی تھی. میرے بھائیو, دوستو, عزیزو, بزرگوں, بالکل اسی طرح اللہ نے مجھے تمہیں اس دنیا میں بھیجا اور اس کو امتحان گاہ بنایا, اور پھر یوں کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے سامنے امتحان کا پرچہ بھیج دیا ہے, اور تم کو زندگی کی ایک کتاب دے دی ہے. تم کو ان سوالوں کے جواب زندگی کی اس کتاب پر لکھنے ہیں. اب تم اس امتحان گاہ میں آزاد ہو, چاہے سوالوں کے جواب لکھو یا طوطا مینا کی کہانی لکھو, جو مرضی چاہے کرو. تم جواب لکھو گے تو اور نہیں لکھو گے تو, صحیح لکھو گے تو اور غلط لکھو گے تو, آج تم آزاد. تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. نماز پڑھو یا نہ پڑھو, سچ بولو یا جھوٹ بولو, بدنگاہی کرو یا نگاہوں کو جھکا لو, زبان سے اچھے بول بولو یا زبان سے گالیاں بکو, کسی کی مدد کرو یا کسی کو ستاؤ, کسی کا مال دے دو یا کسی کا مال چھین لو, بے پردہ پھرو یا پردے میں رہو, حیا اور پاک دامنی اختیار کرو یا بے حیا بن جاؤ, آج تم آزاد ہو. جو مرضی چاہے کرو, تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. تم ایک دن نہیں, زندگی کے 50 سال نماز نہ پڑھو, کوئی تم کو نہیں ٹوکے گا. تم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے رہو, تمہیں کوئی ڈنڈا لے کر نہیں روکے گا. تم بازاروں میں عیاریاں فحاشیاں کرتے رہو, تمہیں کوئی نہیں ٹوکے گا. تم آزاد ہو. ہاں, پتہ اس دن چلے گا جس دن یہ زندگی کی کتاب کھولی جائے گی کہ اس زندگی کی کتاب میں کیا لکھ کر کے لائے ہو. تو میں اور تم اس امتحان گاہ میں ہیں. میں اور سمجھاتا ہوں. ایک بچہ امتحان دینے کے لیے گیا, کلاس میں پہنچا, سر نے اس کو پیپر دیا, کاپی دی. اس نے کہا سر میں امتحان دینے تو آ گیا ہوں, لیکن مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے, آپ میرے لیے ایک پلیٹ بریانی کا انتظام کر دیجئے, ایک سموسا منگوا دیجئے, ایک کولڈ ڈرنک منگوا دیجئے. بریانی کھا لوں گا, سموسا کھا لوں گا, کولڈ ڈرنک پی لوں گا, وقت بچے گا تو میں سوالوں کے جواب لکھ دوں گا, ورنہ آپ کی کاپی آپ کو مبارک. کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایک دوسرا بچہ آیا, اس کو بھی کاپی دی گئی, پیپر دیا گیا. اس نے کہا سر امتحان دینے تو آ گیا ہوں, اور بہت شاندار گرم گرم نہاری اور روٹی کھا کر آ رہا ہوں, بہترین کافی پی کر کے آ رہا ہوں, بہت فریش آیا ہوں, لیکن سر میں رات بھر کا جگا ہوا ہوں, مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے. آپ میرے لیے ایک گدے کا انتظام کر دیں, ایک تکیے کا انتظام کر دیں, ایک سکون کے کمرے کا انتظام کر دیں. میں سوؤں گا, جب میری نیند پوری ہو جائے گی, وقت بچے گا, سوالوں کے جواب لکھ دوں گا, ورنہ آپ کی کاپی آپ کو مبارک. کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایک تیسرا بچہ آیا, اس کو بھی کاپی دی گئی, پیپر دیا گیا. وہ کہنے لگا سر امتحان دینے تو آ گیا ہوں, ناشتہ کر کے آیا ہوں, بہت شاندار ناشتہ کیا ہے, اور رات کو 8 بجے ہی سو گیا تھا, کمپلیٹ نیند لے کر بہت فریش ہو اٹھ کر کے آیا ہوں.
بالکل میرا مائنڈ سیٹ اپ بالکل صحیح ہے، لیکن سر آج انڈیا پاکستان کا T20 میچ ہو رہا ہے، آپ ذرا میرے لیے ایک LED کا انتظام کر دیجئے، میں میچ دیکھوں گا اور میری فیوریٹ ٹیم جیت جائے گی، میں اس کے جشن مناؤں گا، مزے لوں گا، وقت بچے گا تو سوالوں کے جواب لکھ دوں گا، ورنہ آپ کی کاپی آپ کو مبارک۔ کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بس میرا، تمہارا، ہم سب کا اس دنیا میں حال یہی ہے۔ سب کو کاپی ملی ہوئی ہے، سب کے ہاتھ میں پیپر ہے، کوئی اس فکر میں لگا ہے کہ مجھے پیٹ بھرنا ہے، مجھے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، صبح سے لے کر شام تک پیٹ 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 اسی فکر میں گزار دیتا ہے۔ کیا اس فکر میں زندگی گزارنے والا اس امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر چلا جائے؟ یا مجھ میں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آرام کی فکر میں لگا ہوا ہے، یہ آرام کا سامان، وہ آرام کا سامان، یہ آرام کا ٹائم، وہ آرام کا ٹائم، اس میں صبح سے لے کر شام تک سارا وقت آرام کی نظر اور آرام کے ساز و سامان جمع کرنے کی نظر، زندگی کے ایام اور زندگی کے مہینے اور زندگی کے سال گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اس طرح زندگی گزارنے والا اس امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر چلا جائے گا؟ اور کوئی تفریح میں لگا ہوا ہے، مزے لے رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، اور پھر اسی طرح زندگی کے 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال یوں تفریح لیتے 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 زندگی گزار دی۔ کیا اس زندگی کے ساتھ اس امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر چلا جائے گا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جس طرح وہ بچے کلاس روم کے 3 گھنٹے کے پیپر میں کھانے کی وجہ سے اور آرام کی وجہ سے اور تفریح کی وجہ سے اپنے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، میں اور تم اس زندگی کے امتحان میں صبح سے لے کر شام تک کھانے کی نظر، آرام کی نظر اور تفریح کی نظر، جو میرے تمہارے دن رات برباد ہو رہے ہیں، کیا ان بربادیوں کے ساتھ اس دنیا سے میں اور تم کامیاب ہو کر جا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ میں بچے کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ ہاں، امتحان 2 طرح کے ہوتے ہیں، پہلے کلاس کا امتحان، چوتھے کلاس کا امتحان، 5ویں کلاس کا، 8ویں کلاس کا، 10ویں کلاس کا، 12ویں کلاس کا، 3 گھنٹے کا پیپر، اس کے بعد چھٹی۔ لیکن یہی BTC میں پہنچ جائے، B.Ed میں پہنچ جائے تو پتا چلا کہ ایک دن میں 3 پیپر، 2 گھنٹے کا پیپر، پھر 1 گھنٹے کا وقفہ، پھر 2 گھنٹے کا پیپر، پھر 1 گھنٹے کا وقفہ، پھر 1 گھنٹے کا پیپر، پھر وقفہ۔ تو جیسے جیسے ڈگری بڑھتی جاتی ہے، امتحان کا ڈیوریشن ٹائم بڑھتا جاتا ہے۔ مجھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ڈگری دی ہے، وہ ڈگری ساری مخلوقات میں افضل ہونے کی ہے، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے افضل ہے، اس لیے اس کا امتحان پیریڈ لمبا ہے۔ جیسے وہ بچہ جو دن میں 3 پیپر دے رہا ہے، بیچ میں 1 گھنٹہ ملتا ہے، بھوک لگی ہے کھا لو، پیشاب کرنے جانا ہے چلے جاؤ، چائے پینی ہے پی لو، ریوائز کرنا ہے ریوائز کر لو، کسی دوست سے بات کرنی ہے بات کر لو، 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، اگلا پھر پیپر شروع ہو جائے گا۔ جیسے اس بچے کو ٹائم مل رہا ہے، اللہ نے میری تمہاری زندگی کا یہ امتحان 60 سال، 70 سال، 80 سال کا رکھا ہے، چونکہ ٹائم پیریڈ لمبا ہے، تو کیا کہا؟ کھانا بھی کھا لو، سو بھی لو، خواہشات بھی پوری کر لو، ہاں، ہنسی مذاق بھی کر لو، یاری دوستی بھی کر لو، شادی بیاہ بھی کر لو، خوشی غمی بھی منا لو، سب کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ امتحان گاہ میں ہو۔ جیسے وہ بچہ جب 1 پیپر ختم ہوتا ہے، بیچ میں وقفہ ملتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد دوسرا پیپر ہوتا ہے، تو وہ اس 1 گھنٹے میں باتیں سنتا جاتا ہے، کتاب دیکھتا جاتا ہے، چائے پیتا جاتا ہے، ریویژن کرتا جاتا ہے، کمر لگاتا ہے، لیکن اپنی کتاب کو کھولے دیکھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ ابھی پھر اگلا سوال آنے والا ہے، ابھی پھر اگلا پیپر آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں،
بس اسی طرح اللہ نے زندگی کا یہ لمبا پیریڈ دیا ہے. اس پیریڈ میں ہم کو اجازت دی گئی کھانے کی، سونے کی، ہنسی مذاق کی، رشتہ داری کی، ہنسی کی، خوشی کی، خواہشات کو پورا کرنے کی، سب کی اجازت دی گئی، لیکن اس استحضار کے ساتھ کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، ہمیں امتحان کا جواب دینا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ایک بچہ اسکول بڑی پابندی سے جاتا ہے، بہت محنت سے پڑھتا ہے، استاد جو کام دیتا ہے اسے پورا کرتا ہے، تو استاد اس بچے سے محبت کرنے لگتا ہے. اچھا، اب یہ محبت تقاضا پیدا کرتی ہے استاد کے دل میں کہ یہ بچہ کامیابی حاصل کرے اور بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرے. تو وہ استاد اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ بچہ کامیاب کیسے ہوگا. تو پہلے تو وہ اس کی پڑھائی پر توجہ دیتا ہے، کیا پڑھ رہے ہو، کیسے پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، امتحان کی تیاری کیسی چل رہی ہے، کیا ہو، سب پوچھتا رہتا ہے. جب امتحان قریب آتا ہے تو وہ استاد اس بچے کو بلاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا امتحان کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ سر فرسٹ کلاس. اچھا فلاں فلاں چیپٹر دیکھا؟ سر ابھی نہیں. کہ وہ چیپٹر ضرور دیکھ لینا، بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کہا جی سر. اور وہ والا چیپٹر دیکھا؟ کہ نہیں سر. کہ بیٹا وہ بھی ضرور دیکھ لینا، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ 3-4 چیپٹر اس نے بتائے. بچہ ان 3-4 چیپٹروں پر محنت کرنے لگا. امتحان اور قریب آ گئے تو سر نے پھر بلایا، بیٹے امتحان کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ سر زبردست، آپ نے جو چیپٹر بتائے تھے لم سم میں نے سب دیکھ لیے ہیں. اچھا کوشچن بینک لائے ہو؟ کہ جی سر لایا ہوں. کہ میرے پاس لے کر آنا. اب وہ کوشچن بینک منگوائی اور پھر سر نے کوشچن بینک کھولی اور کھول کر کے نشان لگانا شروع کیے. امپورٹنٹ 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 امپورٹنٹ. اس کوشچن بینک میں اس ٹیچر نے 40-50 نشان لگا دیے. بیٹا میں نے سارے کوشچن بینک میں سے 50 امپورٹنٹ سوالوں پر نشان لگائے ہیں، ان کی تیاری ضرور کر لینا، یہ اکثر پیپر میں آیا کرتے ہیں. وہ بچہ ان 50 سوالوں کی تیاری کرنے لگا. امتحان کا 1 دن باقی رہ گیا. استاد نے پھر اس سے بلایا، بیٹا کیسی تیاری چل رہی ہے؟ سر بہت اچھی. کوشچن بینک لائے ہو؟ جی سر. اس نے کوشچن بینک بڑھا دیا. اب سر نے وہ جو 50 سوال جن پر نشان لگایا تھا، انہی سوالوں میں سے 10 سوالوں پر پھر ڈبل نشان لگایا اور کیا کہا؟ ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. 10 سوالوں پر نشان لگا کر کے بچے کو دیے کہ بیٹا یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے. بچہ بھی بہت سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ سر یہ تو نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ پیپر میں نے بنایا ہے، کیونکہ یہ تو امانت کے خلاف ہے، لیکن سر یہ چاہتے ہیں کہ میرا پیپر اچھا ہو جائے، اس لیے ہو نہ ہو یہ جو 10 ویری امپورٹنٹ ہیں کل یہی سوال کے پرچے میں آئیں گے. اب بچہ سب چھوڑ چھاڑ انہی 10 سوالوں کے رٹنے میں لگ جاتا ہے. اگلا دن آیا، امتحان گاہ میں پہنچا، پیپر سامنے آیا تو لائن سے وہی 10 سوال رکھے ہوئے تھے. اب ان 10 سوالوں کو دیکھ کر ابھی اس نے جواب نہیں لکھا، لیکن جواب لکھے بغیر چلاتا ہے، لوگ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، لوگ دیکھو میں کامیاب ہو گیا. ابھی تو جواب بھی نہیں لکھے. کیوں؟ کہ سوالات پہلے سے پتا تھے، ان کی تیاری کر کے آیا ہے، اس لیے یقین ہے کہ اب میں کامیاب ہو گیا. ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بالکل اسی طرح میرا تمہارا خالق اور مالک، میرا تمہارا پیار کرنے والا رب اور میرا تمہارا مجھ سے تم سے محبت کرنے والا 70 ماؤں سے زیادہ مہربان رب، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے میرے ہیں، یہ بندے میرے ہیں اور میں انہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کیا کہا؟ میرے بندو امتحان تو سب کا لوں گا، امتحان تو سب کا لوں گا، تم میرے ہو، تم میرے ہو، تم میرے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے پیپر آؤٹ کیے دیتا ہوں، پیپر آؤٹ کیے دیتا ہوں. میرے بندوں تم سے لمبا چوڑا امتحان نہیں لوں گا، صرف 3 سوال، صرف 3 سوال پوچھوں گا. میرے بندوں ان 3 سوالوں کی تیاری کر کے آ جانا، میں تمہیں کامیاب کر دوں.
3 سوال، من ربک، من ربک، بتا تیرا پالنہار کون ہے، تیرا پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، اٹھانے والا، دنیا میں لانے والا، تیرے لیے تیرے نئے نقش بنانے والا، تیرے لیے روشنی کا انتظام کرنے والا، ہواؤں کے جھونکے لانے والا، زمین سے غلہ اگانے والا، بادلوں سے پانی کے قطرے لانے والا، ہواؤں کے جھونکوں کو ٹھنڈا اور گرم کرنے والا، پھولوں میں رنگ بھرنے والا، پھولوں میں خوشبو بھرنے والا، پھلوں میں ذائقے بھرنے والا، کون ہے تیرا رب؟ زندگی کا یہ سوال ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر میرے تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ زندگی کا دوسرا سوال، وما دینک، وما دینک، زندگی میں تجھ کو کون سے طریقے پسند ہیں؟ اور تیسرا سوال، وما نبیک، بتا محبت کا رشتہ کس سے جوڑا ہے اور محبت کی ڈور کس سے باندھی ہے؟ یہ زندگی کے 3 سوال ہیں میرے بندے، میں نے پیپر تیرے لیے آؤٹ کر دیا ہے، اس پیپر کی تیاری کر کے آ جا، میں تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھول دوں، میں تیری قبر کو منتہائے نظر تک وسیع کر دوں گا، میں تجھے پہلی رات کی دلہن کی طرح سلا دوں گا، میں تیرے لیے بستر میں قالین بچھا دوں گا، میں تیرے لیے انبارات کی بارش کر دوں گا، میں تیری قبر کو معطر کر دوں گا، خوشبو سے بھر دوں گا، اور تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھول کر جنت کا ٹھکانہ تجھے دکھا دوں گا، صرف ان 3 سوالوں کی تیاری کر کے آ جائے۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جس طرح وہ استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ شاگرد، میرا یہ بچہ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لے، اسی طرح اللہ بھی یہ چاہتا ہے میرے یہ بندے، میرا نام لینے والے، میرے سامنے سر جھکانے والے، مجھ سے محبت رکھنے والے، میرے نبی سے نسبت رکھنے والے، میرے نبی سے تعلق رکھنے والے، یہ دنیا سے کامیاب ہو کر چلے جائیں، تاکہ ساری انسانیت کے سامنے جب میں آواز لگاؤں فلاں کا بیٹا فلاں، تو جواب آئے کہ کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ اس لیے 3 سوال تم کو دیتا ہوں، اس کی تیاری کر لینا۔ ہاں مولوی صاحب بہت اچھا کیا تم نے یہ بتا دیے، صبح ہونے سے پہلے پہلے تینوں کے جواب رکھ لوں گا، ہے نا؟ صبح ہونے سے پہلے پہلے تینوں سوال کے جواب رکھ لوں گا۔ من ربو کا جواب ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، وما دینک، دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے، اور نبی کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ بھی، نبوت کا رشتہ بھی، سارے رشتے ان سے۔ بہت اچھا کیا مولوی صاحب آپ نے بتا دیا، آج رات انہی سوالوں کو یاد کرتے کرتے بستر پر لیٹوں گا اور صبح تک کے جواب یاد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ جواب یاد کرنے سے نہیں نکلیں گے۔ اس کی مثال دوں، ایک پنڈت جی نے طوطا خریدا، گھر لے کر کے آئے اور طوطے کو گھر پر لٹکا دیا۔ صبح ہوئی تو وہ ٹیں 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 چلا رہا۔ پنڈت جی اپنے کمرے سے باہر نکلے اور انہوں نے طوطے کو دیکھا تو اسے آواز دی کہ مچھو بیٹے کہو رام رام۔ 1 بار 2 بار 4 بار، 1 دن 2 دن 4 دن وہ طوطا رام رام کہنے لگا۔ اب جب صبح ہوتی اور پنڈت جی کمرے سے باہر نکلتے تو جیسے ہی پنڈت جی کو دیکھتا تو وہ کہتا رام 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 رام، اور پنڈت جی بڑے خوش ہوتے کہ طوطا ہمارا بھگوان کا نام لینے لگا۔ پنڈت جی کو سفر میں جانا تھا، پڑوس میں ایک مسلمان رہتے تھے، تو وہ طوطے کو لے کر کے آیا کہ جی خان صاحب میں ذرا جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے باہر، یہ طوطا گھر میں اکیلا رہے گا، اس کو دیکھے گا کون، آپ اسے اپنے ہاں رکھ لو، جب میں لوٹ کے آؤں گا تو لے لوں گا۔ تو کہا جی بہت اچھا۔ خان صاحب نے طوطا لے جا کے گھر میں لٹکا دیا۔ صبح ہوئی اور خان صاحب کمرے سے جیسی باہر نکلے تو خان صاحب کو دیکھ کر کے طوطا پھر بول پڑا رام 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 رام۔ اب وہ خان صاحب کو بڑی پریشانی ہوئی کہ جی تو طوطا گھر میں صبح صبح اٹھ کر کے رام رام جپنا شروع کر دیا اس نے۔ تو اس نے طوطے کو سکھانا شروع کیا، نہیں مٹھو بیٹے کہو اللہ اللہ اللہ۔ اب وہ 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن طوطا رام رام بھول اللہ اللہ کہنے لگا۔ اب وہ جب خان صاحب صبح نکلتے تو خان صاحب کو دیکھتے ہی اللہ 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 آواز لگاتا۔ خان صاحب بھی بڑے خوش کہ میں نے ایک طوطے کو مسلمان بنا دیا۔ اب وہ جب پنڈت جی لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے کہا خان صاحب میرا طوطا، انہوں نے کہا بھئی یہ لے تمہارا طوطا۔
انہوں نے طوطا لے جا کر کے اپنے گھر میں لٹکایا. صبح ہوئی اور پنڈت جی اپنے کمرے سے باہر نکلے اور کہا کہ جی مٹھو بیٹے کہو رام رام. انہوں نے کہا نہیں, کہو اللہ, کہو اللہ, کہو اللہ. پنڈت جی نے سر پیٹ لیا کہ خان صاحب نے تو طوطے کو بھی مسلمان بنا دیا. وہ طوطے کو لے کر کے خان صاحب کے پاس گئے. خان صاحب یہ تو طوطے ہی تم نے مسلمان کر دیا, اب میں کیا کروں گا اس کا, تم ہی رکھ لو. انہوں نے طوطے کو لا کے اپنے گھر میں لٹکا دیا. دن گزرے, ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا اور طوطا اس میں سے نکل کر کے پنجرے کے اوپر بیٹھ گیا. اچانک بلی آئی اور بلی نے طوطے پر جو جھپٹا مارا اور طوطے کی گردن جو ہاتھ میں آئی تو طوطے کی زبان سے نہ رام نکلا نہ اللہ نکلا, وہ نکلا جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا اور ٹیں ٹیں کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. میرے بھائیو, دوستو, عزیزو, بزرگوں, بالکل اسی طرح میں اور تم اگر اس دل میں اللہ ہے, اس دل میں اللہ کی محبت ہے, اس دل میں اللہ کا تعلق ہے, اس دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے, تو جس وقت موت کا فرشتہ میرے تمہارے گلے پر اپنا پنجہ رکھے گا, میری زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ, اور میں دنیا سے کامیاب ہو کر چلا جاؤں گا. اور اگر میرے تمہارے دل کے اندر یہ اللہ نہ بسا اور میرے تمہارے زندگی کے اندر اللہ نہ بسا, اللہ سے محبت نہ ہوئی, اللہ سے تعلق نہ ہوا, تو پھر جس وقت موت کا فرشتہ اپنا پنجہ رکھے گا ہماری زبان اللہ کہنا بھول جائے گی اور ہا ہا لا ادری اور یہ لے آ اور وہ لے آ, یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے جائیں. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, ان سوالوں کے جواب زندگی کے ایک ایک عمل سے مجھے تمہیں دینا, ایک ایک عمل سے. اور یہ سوال صرف موت کے وقت نہیں ہے, یہ قبر کے اندر کے سوال نہیں ہیں, یہ سوال روزانہ کے ہیں, 24 گھنٹے کے ہیں. اذان کی آواز لگتی ہے حی علی الصلاۃ, یہ اذان کی آواز سن کر کروٹ پلٹ کر سو گیا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. اذان کی آواز سن کر بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. دکان پر بیٹھا مال توڑ رہا تھا, اس نے صحیح توڑ دیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. ڈنڈی مار دی, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. مال بیچنے لگا, جھوٹ بول کر مال بیچا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. سچ بول کر بیچا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. بازار میں نکلا, نگاہیں آوارہ ہو گئی, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. نگاہیں جھک گئی, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. ماں نے آواز دی, دوڑ کر چلا گیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. ماں نے آواز دی, وہ پھیر کر چلا گیا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. زندگی کے ہر موڑ پر یہ سوال سامنے آ کر کھڑا ہوگا, بتاؤ کس کو رب مان کر زندگی گزار رہے ہیں. رب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی ماننا پڑے گی, اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی ماننی پڑے گی. اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے, اس طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی. میرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ نے ایک ایک بات مجھے تمہیں نبی کے ذریعے سے بتا دی. یہ کرو, یہ مت کرو, یہ کرو, یہ مت کرو, یہ کرو, یہ مت کرو, سب بتا دیا. اب کرنے والے کاموں کو کرتے چلے جاؤ گے, من ربک کا جواب صحیح ہوتا چلا جائے گا, اور کرنے والے کاموں کو نہ کرو گے, من ربک کا جواب غلط ہوتا چلا جائے گا. یہ زندگی کا سوال ہے, ہر موڑ پر کھڑا ہوگا. شادی آئے گی, من ربک, کس کو رب مانا؟ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے لگے, کھلانے لگے, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. بٹھا کر کھلایا, ادب سے کھلایا, بیٹھ کر کھایا, ادب سے کھایا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. بے پردہ سرے بازار پھرنے لگی, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. اپنے کو پردے میں چھپا لیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. گانے بجانے میں لگ گئے, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. گانے بجانے سے اپنے کو بچا لیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. زندگی کے ہر موڑ پر یہ سوال میرے تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا, بتاؤ کس کو رب مان کر زندگی گزار رہے ہو. یہ زندگی کا ایک سوال ہے.
सवाल, वमा दीनुक, बताओ किसके तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हो, बाल किसके तरीके पर अच्छे लगे, चेहरा किसके तरीके पर अच्छा लगा, लिबास किसके तरीके पर अच्छा लगा, खाना खाना किसके तरीके पर अच्छा लगा, पानी पीना किसके तरीके पर अच्छा लगा, घर से बाहर निकलना किसके तरीके पर अच्छा लगा, सफर करना किसके तरीके पर अच्छा लगा। हर मोड़ पर यह सवाल आकर खड़ा होगा, वमा दीनुक, वमा दीनुक, बताओ कौन सा तरीका तुमको अच्छा लगा। हाँ, बाल सुन्नत के मुताबिक रख लिए, वमा दीनुक का जवाब सही हो गया। बाल अंग्रेजों के तरीके पर रख लिए, वमा दीनुक का जवाब गलत हो गया। लिबास सुन्नत के मुताबिक पहन लिया, वमा दीनुक का जवाब सही हो गया। लिबास यहूद नसारा के तर्ज पर पहना, वमा दीनुक का जवाब गलत हो गया। खाना सुन्नत के मुताबिक खाया, वमा दीनुक का जवाब सही हो गया। खाना यहूद नसारा के तरीके पर खाया, वमा दीनुक का जवाब गलत हो गया। हर मोड़ पर यह सवाल मेरे तुम्हारे सामने खड़ा होगा, बताओ किसके तरीके, बताओ किसके तरीके पर। जो काम करने चलोगे उस काम पर तुम्हारे सामने सवाल खड़ा होगा, वमा दीनुक, ये काम किसके तरीके पर, ये काम किसके तरीके पर, बच्चों की तरबियत किसके तरीके पर, घर का रख रखाव किसके तरीके पर, घर की सफाई सुथराई किसके तरीके पर, घर में मियां बीवी का रहन सहन किसके तरीके पर, बच्चों की तरबियत किसके तरीके पर, माँ बाप के साथ सलूक किसके तरीके पर। हर जगह यह सवाल खड़ा होगा, बताओ किसके तरीके पर जिंदगी गुजारी। जिंदगी का एक सवाल है, औरत से भी है, मर्द से भी है, मां से भी है, बाप से भी है, बूढ़े से भी है, जवान से भी है, हर एक से यह सवाल है, बताओ किसके तरीके। और जहां जिंदगी में यह बात समझ में आ जाती है कि मुझे अपने जिंदगी के हर मोड़ पर अपने इस सवाल को सही करना है, तो फिर अल्लाह ताला जिंदगी के हर अमल पर उसकी रहबरी भी फरमाते हैं, रहनुमाई भी फरमाते हैं, मदद भी फरमाते हैं, और उसमें इज्जत भी देते हैं और बरकत भी देते हैं। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह कर चुका। माजी में जिन्होंने ये सोचकर जिंदगी गुजारी कि मुझे वमा दीनुक का जवाब देना है, अपने हर काम को अपने नबी के तरीके पर लाने की कोशिश की, अल्लाह ने उनकी जिंदगियों को कामयाब कर दिया। एक मां ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे की तरबियत किसके तरीके पर करूं। ख्याल आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत का तरीका बताया। बच्चों को अल्लाह का नाम सिखाओ, बच्चों को कलमा सिखाओ, बच्चों को कुरान सिखाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, बच्चों को अल्लाह की मारिफत बताओ। ये ख्याल आया, उसने इस रुख पर बच्चे की तरबियत करना शुरू की। अल्लाह ने कहां तक पहुंचाया, अल्लाह अकबर। एक औरत अपने बच्चे को के बारे में फिक्रमंद हुई कि मेरा ये बच्चा, मैं बेवा, ये बच्चा यतीम, कोई देखभाल करने वाला नहीं, घर के हालात ऐसे कि घर के दाल रोटी के लिए मुझे काम करना पड़ता है, बच्चा अकेला रहता है, बिगड़ जाएगा, क्या करूं, कहां जाऊं। उसने मशवरा किया, एक से, दो से, तीन से, तो किसी बहन ने उससे ये कहा कि फला गांव में चली जा, वहां एक बड़े मियां रहते हैं, अगर तेरे बच्चे को वो रख ले तो तेरा बच्चा किसी लायक बन जाएगा। वो मां अगले दिन अपने बच्चे को लेकर उस गांव पहुंच गई और गांव में जाकर बड़े मियां से कहा कि बड़े मियां, ये हमारा बेटा है, यतीम है, मैं एक बेवा औरत हूं, मैं ये चाहती हूं कि इसे आप अपने पास रख लें और इसे किसी लायक बना दें। तो बड़े मियां कहने लगे, बहन अभी तो मैं ही किसी लायक नहीं बना, मैं तेरे बच्चे को किसी लायक क्या बनाऊंगा। कि नहीं हजरत, मेरी दरखास्त है, आप इसे कबूल कर लीजिए और इसे अपने पास रख लीजिए, शायद ये किसी लायक बन जाए। बहुत खुशामद की, बहुत खुशामद की। तो बड़े मियां तैयार हो गए, कहने अच्छा ठीक है बहन, जब तुम इतना पीछे पड़ी हो तो छोड़ जाओ, कोशिश करूंगा। मां उस बच्चे को छोड़कर जाने लगी तो मां ने अपने बेटे को दो नसीहतें की। बच्चे को एक तरफ बुलाया और यूं कहा कि बेटा, एक तो तुम मुझसे ये वादा कर ले, जब तक किसी लायक नहीं बन जाएगा लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। बच्चे ने वादा कर लिया कि जी अम्मी, जब तक किसी लायक नहीं बन जाऊंगा आपके पास नहीं आऊंगा। और दूसरा वादा यह कर ले कि तेरे ऊपर कितनी भी बड़ी परेशानी आए, किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाओगे।
جب کوئی پریشانی آئے، ضرورت آئے، تم نے جیسے مجھے اپنے گھر میں اپنے اللہ سے مانگتے دیکھا ہے، تم بھی اپنے اللہ سے مانگنا۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ جی اماں۔ اب یہ ماں اپنے بچے کو بڑے میاں کے ہاتھ میں دے کر کے چل دی، جانے لگی تو اس نے بڑے میاں سے کہا کہ حضرت میں اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ کر تو جا رہی ہوں، لیکن یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ مجھے یاد کرے گا، میرے پاس آنے کی ضد کرے گا، آپ اسے چھٹی مت دینا، اسے آنے مت دینا، کیونکہ یہ بار بار آئے گا جائے گا تو اس کا دل اچاٹ ہو جائے گا، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، اس لیے حضرت آپ اسے آنے مت دینا۔ استاد نے بھی وعدہ کر لیا کہ اچھا بہن ٹھیک ہے۔ ماں چل دی، بڑے میاں نے آواز دی بہن ذرا بات سنو، اور وہ لوٹ کے آئی۔ حضرت کیا بات ہے کہ تم اسے چھوڑ کر تو جا رہی ہو لیکن تم کو میری مدد کرنی پڑے گی؟ تو ماں رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی حضرت میں ایک بیوہ عورت، گھر کی غریب، میں تو گھر کی روٹی بھی ادھر ادھر کام کر کے چلاتی ہوں، میں بھلا آپ کی کیا مدد کروں گی؟ تو بڑے میاں کہنے لگے بہن میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی غلہ نہیں مانگ رہا ہوں، تم میری دعا کے ذریعے مدد کرنا۔ تو ماں کہنے لگی جی حضرت یہ کام تو میں کروں گی۔ کہنے لگے بس مجھے یہی چاہیے، تم دعا کرتی رہنا اللہ تمہارے بچے کو میرے ہاتھوں کسی لائق بنا دے۔ ماں یہ وعدہ کر کے چلی گئی کہ میں دعا کروں گی۔ اب یہ بچہ استاد کے پاس رہنے لگا، استاد اسے پڑھانے لگے، تربیت کرنے لگے، دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے۔ جب 4-6 مہینے گزر گئے اب بچے کو ماں کی یاد ستانے لگی۔ اب وہ روز کہتا استاد جی گھر جاؤں گا، استاد جی گھر جاؤں گا، اور استاد اسے ٹال دے، پھر چلے جانا، 2 دن بعد چلے جانا۔ ایک دن آیا تو اس کے آنسو بہ رہے تھے، زاروں قطار رو رہا تھا، کہنے لگا استاد جی مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی امی سے ملنے جانا ہے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے۔ اب استاد کو بھی اس کے اوپر ترس آیا، لیکن استاد جی سوچنے لگے کہ اگر میں اسے چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور نہیں دیتا ہوں تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، کیا کروں؟ تو استاد نے کہا اچھا بیٹا کتاب لاؤ، میں تمہیں سبق دے رہا ہوں، سبق یاد کر کے سنا دو، پھر تم اپنی امی کے پاس چلے جانا۔ اور وہ بچہ خوش ہو گیا اور کتاب لے کر کے آیا اور سبق لینے لگا کہ استاد جی سبق دیں گے، میں سبق یاد کروں گا اور پھر اپنی امی کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہ کتاب لے کر کے آیا، استاد نے سبق دینا شروع کیا، 1 صفحہ 2 صفحہ 4 صفحہ 6 صفحہ 8 صفحہ 17 صفحے کے بعد نشان لگایا۔ بچہ اتنا خوش تھا کہ وہ یہ بھول ہی گیا کہ استاد نے نشان کہاں لگایا۔ اب یہ کتاب لے کر کے یاد کرنے بیٹھا، اس نے جب کتاب کھولی تو اس صفحے پر اسے نشان نظر نہیں آیا، صفحہ پلٹا وہاں بھی نشان نظر نہیں آیا، 2 4 8 10 12 14 16 17 صفحے پر جا کر نشان ملا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ مجھے سبق یاد ہوگا، نہ مجھے چھٹی ملے گی، نہ میں اپنی امی کے پاس جا پاؤں گا۔ روز 1 صفحہ یا اس سے بھی کم سبق ملتا تھا، آج استاد جی نے 17 صفحے سبق دے دیے۔ تو یہ اس نے کتاب بند کر دی اور رونے لگا۔ روتے روتے اسے خیال آیا امی نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ سے مانگنا۔ یہ اٹھا، اس نے حوض پر جا کر کے وضو کیا اور وضو کر کے آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ننھے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر زاروں قطار آنسوؤں سے روتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی ہے، استاد جی نے بہت سارا سبق دے دیا ہے، آپ مجھے سبق یاد کرا دیجئے تاکہ میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں۔ یہ کہہ کر رو رو کر دعا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو اس کو ایک اطمینان ہوا کہ اب مجھے سبق یاد ہو جائے گا۔ اس نے دعا ختم کی، کتاب کھولی تو دل میں اس کے یہ خیال آیا کہ شروع سے لے کے آخر تک پورے سبق کو ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لوں۔ تو اس نے پورا سبق شروع سے لے کے آخر تک 17 صفحے دیکھ کر پڑھا۔ پھر یہ خیال آیا میں نے اللہ سے مانگا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے یاد کرا دیا ہو، تو اس نے کتاب بند کر دی اور بند کر کے پڑھنا شروع کیا۔ اب جو شروع کیا وہ 17 صفحے تک پڑھتا چلا گیا
اور بڑا خوش ہوا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا، مجھے سبق یاد ہو گیا، دوڑتا ہوا ہے، استاد جی مجھے سبق یاد ہو گیا، مجھے سبق یاد ہو گیا۔ استاد کپڑے دھو رہے تھے، سوچنے لگے کہ روزانہ ایک صفحہ سبق دیتا تھا، 24 گھنٹے یاد کرتا تھا، اس میں بھی ایک آدھ غلطی آ جایا کرتی تھی، آج چند گھنٹوں میں آ گیا، 17 صفحے سبق کہہ رہا یاد ہو گیا۔ اگر میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں جاؤ یاد کرو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو اپنا کام چھوڑا، بچے کو گودی میں اٹھایا، اپنی گودی میں بٹھایا، واہ 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 میرا بیٹا سبق یاد کر کے آ گیا، اب سبق سنائے گا، پھر اپنی امی کے پاس جائے گا۔ استاد اس کو گودی میں لے کر بیٹھ گئے اور اس سے کہا بیٹا سبق سناؤ۔ اب اس نے سبق سنانا شروع کیا تو ایک صفحے سے لے کر 17 صفحے تک بغیر غلطی کے سارا سبق سنا دیا۔ اب استاد بھی حیرت میں پڑ گئے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ ہے۔ تو اب استاد نے کہا کہ بیٹا تم جا تو رہے ہو اپنی امی کے پاس، لیکن مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ کل شام تک واپس آ جاؤ۔ کہنے جی استاد جی کل شام کو واپس آ جاؤں۔ استاد نے اجازت دے دی۔ اب یہ کتاب رکھ کر کے خیالوں کی دنیا میں مگن اپنی چپل اٹھائی اور چلا، اور سوچتا ہوا جا رہا تھا میں گھر جاؤں گا، امی کے گلے لپٹوں گا، امی میرے گال چومیں گی، امی میری پیشانی چومیں گی، امی میرے ہونٹ چومیں گی، امی مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ پلائیں گی، امی میرے لیے اچھا اچھا کھانا بنائیں گی، اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلائیں گی، رات کو امی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لیٹوں گا، امی مجھے اچھی اچھی کہانی سنائیں گی، میں امی کے پیار کروں گا، امی میرے پیار کریں گی، ساری رات امی سے لپٹ کے سوؤں گا، امی کی خوشبوئیں آئیں گی، بڑا مزہ آئے گا، صبح ہوگی اٹھوں گا، امی کو پیار کروں گا، امی میرے پیار کریں گی، پھر میں جاؤں گا، کھیلوں گا، دوستوں کے ساتھ بھاگوں گا، دوڑوں گا، پھر امی مجھے آواز دیں گی، میں دوڑ کر آؤں گا، امی کے گلے میں لٹک جاؤں گا، امی مجھے سینے سے چمٹا لیں گی، امی مجھے پیار کریں گی، میرے لیے اچھا سا کھانا بنائیں گی، اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلائیں گی، امی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، امی سے اچھی اچھی کہانی سنوں گا، امی میرے گال سہلاتی جائیں گی، مجھے کھانا کھلاتی جائیں گی، مجھے پیار کرتی جائیں گی۔ یہ ساری باتیں خیالوں کی دنیا میں سوچتا سوچتا یہ بچہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ اس نے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو اس نے جواب دیا امی میں آپ کا بیٹا، دروازہ کھولیے۔ ماں نے بیٹے کی آواز سنی تو اپنی آواز کو سخت کر لیا، کون بیٹا؟ کہاں سے آیا ہے؟ امی میں آپ کا بایزید، آپ کا بیٹا ہوں۔ کون بایزید؟ تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرے بایزید نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا لوٹ کر نہیں آئے گا تو کوئی اور بایزید ہوگا، چلا جا، میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھولتی۔ امی میں آپ کا بایزید ہوں، بھاگ کر نہیں آیا ہوں، استاد جی سے چھٹی لے کر آیا ہوں، پوچھ کر آیا ہوں، نہ تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرے بایزید نے وعدہ کیا تھا جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا لوٹ کر نہیں آئے گا، تو چلا جائے یہاں سے۔ ادھر ماں کے آنسو بہ رہے، ادھر بچے کے آنسو بہ رہے، ماں آواز سخت کرتی جائے اور بچے کی آواز میں اور لجاجت بڑھتی جائے، لیکن ماں نے سختی کے ساتھ یہ کہہ دیا تو مر بھی جائے گا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تو میرا بایزید نہیں تو کوئی اور بایزید۔ بچہ مایوس ہو گیا، سمجھ گیا کہ ماں دروازہ نہیں کھولے گی، تو پھر اس نے باہر سے آواز دی اور یوں کہا امی اچھا میں گھر کے اندر نہیں آؤں گا، میں گھر کے اندر نہیں آؤں گا، ایک بار دروازہ کھول دو، میں تمہارے چہرے کو دیکھ کر واپس چلا جاؤں گا۔ امی میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے میں اس وعدے کو پورا کروں گا، لیکن ایک بار اپنا دیدار کرا دو، میں ایک بار تمہیں دیکھ کر یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ماں نے پھر اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر آواز سخت کر کے کہا تو چلا جا یہاں سے، تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرے بایزید نے تو وعدہ کیا تھا جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا لوٹ کر نہیں آئے۔ وہ بچہ مایوس ہو کر کے بغیر ماں سے ملے چلا آیا، روتا جاتا تھا، آنسو بہتے جاتے تھے، اور یوں ہی روتے تڑپتے بلکتے اپنے استاد کے پاس پہنچا۔ استاد نے دیکھا تو استاد ڈر گئے، دوڑ کر آئے
بچے کو گودی میں اٹھایا, اپنے عمامے سے اس کے آنسو پوچھے, بیٹا خیر تو ہے, خیر تو ہے, امی ٹھیک تو ہیں؟ تو بچہ کہنے لگا استاد جی میں گھر گیا تھا, میں نے کنڈی کھٹکھٹائی, امی نے دروازہ نہیں کھولا, امی نے یہ کہہ دیا میرے بیٹے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا لوٹ کر نہیں آئے گا, تو میرا بایزید نہیں ہے, تو کوئی اور بایزید ہے. استاد جی میں روتا رہا لیکن امی نے دروازہ نہیں کھولا, میں امی سے ملے بغیر واپس آ گیا. تو استاد نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, تم اپنی امی سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہنے نہیں استاد جی میں اپنی امی سے ناراض نہیں. استاد کہنے لگے بس پھر تو کام بن گیا, پھر تو کام بن گیا. تو روتے روتے کہنے لگا استاد جی اب آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا. کہ وہ کیا؟ کہ استاد جی آپ اللہ سے دعا کریے گا اللہ میری ماں کو اس وقت تک سلامت رکھے جب تک میں کسی لائق نہ بن جاؤں. استاد نے کہا بیٹا میں یہ دعا ضرور کروں گا. پھر 22 سال وہ بچہ اپنے استاد کے پاس رہا اور 22 سال تک اپنی ماں کے پاس نہیں گیا. 22 سال گزرنے کے بعد ایک رات بایزید اپنے کمرے میں کھڑے تہجد پڑھ رہے تھے, کمرے کی کنڈی بجی, نماز مختصر کی, سلام پھیرا, دروازہ کھولا تو دیکھا کہ استاد کھڑے ہوئے ہیں. دوڑ کر آئے, استاد جی خیر تو ہے, اتنی رات گئے آپ کیسے؟ فرمایا بیٹا ابھی خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, کہہ کر گئے ہیں بایزید کو اجازت دے دو اور بتا دو کہ آسمانوں پر سلطان الاولیاء بنائے جانے کا فیصلہ کر دیا گیا. استاد نے اپنا عمامہ اتارا, بچے کے سر پر رکھا, اپنا چوغا اتارا, بچے کو پہنایا اور یوں کہا جا اور جا کر اپنی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر. بایزید اسی وقت چلے, گھر پہنچے. آج بایزید یہاں سے چلے ہیں اور اللہ نے ماں کے دل میں ڈال دیا کہ آج تیرا بیٹا اپنی منزل پا کر واپس لوٹ رہا ہے. ماں دروازہ کھول کر بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. یہ دروازے پر پہنچے, دروازہ کھلا تھا, سامنے بستر پر ماں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی. بچے کو آتا دیکھا, ماں کھڑی ہوئی, بچے کو سینے سے لگایا, آجا میرے بیٹے آجا, آج میں تجھے سینے سے بھی لگاؤں گی, آج میں تیرے گال بھی چوموں گی, آج میں تیرے ہونٹ بھی چوموں گی, آج میں تیری پیشانی بھی چوموں گی, آج میں تیرے لیے اچھے اچھے کھانے بھی بناؤں گی, آج میں تیرے گلے میں ہاتھ ڈال کر لیٹوں گی, آج میں تجھے اچھی اچھی کہانی سناؤں گی, آج وہ سب کروں گی جو 22 سال پہلے تو سوچ کر آیا تھا. لیکن ٹھہر جا, مجھے پہلے اپنے مالک کا شکر ادا کر لینے دے. اٹھی اور 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے پہ سر رکھا اور کہنے لگی اے اللہ بس آج تک کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی, میرا کام پورا ہو گیا, مجھے اپنے پاس بلا لے. اور اس ماں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. ہاں میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, میری بہنوں, جس دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو اپنے ان سوالوں کا جواب دینا ہے, تو پھر زندگی کے ہر موڑ پر یہ سوال اس کو یاد آتے رہتے ہیں. اور ان سوالوں کے جواب کی تیاری وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ اولاد ہو, گھر ہو, شوہر ہو, بھائی بہن ہو, ماں باپ ہو, سب کو اس فکر کے ساتھ ان کے درمیان زندگی گزارتا ہے کہ میری زندگی کا یہ سوال غلط نہ ہونے پائے. زندگی کا ایک سوال ہے وما دینک, بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں. ہاں تیسرا سوال ومن نبیک, بتاؤ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا, دنیا میں محبت کس سے کرتے ہو, مال سے, اولاد سے, عورت سے, کاروبار سے, یا محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, کس سے محبت کا رشتہ جوڑا ہے. ہاں صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تو کیسی سمجھ میں آئی کہ سارے کے سارے صحابہ جب نبی سے بات کرتے تھے تو پہلا جملہ یہ ہوتا تھا فداہ ابی و امی و روحی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ. آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. یہ محبت کے جذبے تھے. بوڑھا ہو, جوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, سب کے دلوں میں
ایسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتری ہوئی تھی کہ ان کی نگاہ میں آقا سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ میری تمہاری محبت کس سے ہے؟ ہاں، یہ بھی زندگی کا ایسا سوال ہے جو ہر موڑ پر سامنے آ کر کھڑا ہو۔ ہاں، پانی پی رہے تھے، کھڑے ہو کر پی لیا، محبت کی ڈور ٹوٹ گئی۔ بیٹھ کر پی لیا، 3 سانس میں پی لیا، محبت کی ڈور مضبوط ہو گئی۔ ہاں، مسجد میں داخل ہوئے، سیدھے پیر سے داخل ہو گئے، دعا پڑھ کر داخل ہو گئے، محبت کی ڈور مضبوط ہو گئی۔ جب چاہا الٹے پیر سے، جب چاہا سیدھے پیر سے، دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آئے اور چلے گئے، محبت کی ڈور ٹوٹ گئی۔ ہر موقع پر یہ سوال کھڑا ہوگا، بتاؤ کس سے محبت کرتے ہو؟ آقا سے محبت ہے تو جانتے ہو محبت کا دستور کیا ہے؟ محبت کا دستور یہ ہے کہ محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں، محبوب کی باتیں نہیں خالی، محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں۔ تو تم کو محبوب کی ادائیں پسند آئیں یا نہیں آئیں؟ آقا کی زندگی کیسی تھی؟ میری زندگی کیسی ہے؟ آقا کی عبادت کیسی تھی؟ میری عبادت کیسی ہے؟ آقا کا رونا کیسا تھا؟ میرا رونا کیسا ہے؟ آقا کی بے چینی امت کے خاطر کیسی تھی اور میری بے چینی کیسی ہے؟ زندگی کا یہ سوال ہے، بتاؤ کس سے محبت کرتے ہو؟ محبت کا رشتہ کس سے جوڑ رکھا ہے؟ ہر موڑ پر یہ سوال کھڑا ہوگا، مردوں کے سامنے بھی، عورتوں کے سامنے بھی، بوڑھوں کے سامنے بھی، جوانوں کے سامنے بھی، بچوں کے سامنے بھی، سب کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پکنک منانے گئے ہوئے تھے، وہاں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، اور جب لوٹا تو لڑکیوں کو باندھی بنا کر بیچ دیا، لڑکوں کو غلام بنا کر بیچ دیا، اور مال سارا لے کر چلے گئے۔ جب لڑکوں کو غلام بنا کر بیچا تو زید بن حارثہ بھی انہی میں بکے، اور بکتے 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 مکہ میں آئے، مکہ میں بکے تو حضرت خدیجہ نے خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئیں، یا رسول اللہ، یہ 9-10 سال کا بچہ غلام بک رہا تھا، میں لے کر کے آ گئی، یہ ہر وقت آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، چھوٹے موٹے کام یہ آپ کے کر دیا کرے گا، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور زید بن حارثہ کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اب زید بن حارثہ سارے کام کر رہے، ادھر ان کے باپ اپنے بیٹے کے کھونے پر دیوانے سے ہو گئے اور بیٹے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ روز صبح نکلتے تھے اور بیٹے کو تلاش کرتے تھے، شام تھک ہار واپس آ جاتے تھے۔ حج کا زمانہ آیا، بنو حارثہ کے لوگ حج میں آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں خیمے خیمے جا جا کر دعوت دے رہے تھے، من یاوینی من ینصرونی حتی ابلغ رسالت ربی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچا سکوں۔ ساتھ زید بھی چل رہے تھے۔ بنو حارثہ لوگ کے لوگوں نے زید کو دیکھ لیا، پہچان گئے، واپس گئے تو جا کر حارثہ سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں محمد ابن عبداللہ نامی ایک شخص ہے، اس کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب حارثہ اور ان کے بھائی اور ان کا بڑا بیٹا سب بہت سارا سامان لے کر، بہت سارا پیسہ لے کر مکہ آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ باپ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنو ہاشم سے ہیں اور بنو ہاشم کے لوگ تو بڑے سخی ہیں اور بڑے مہربان ہیں، ہم آپ کے پاس اپنی ایک حاجت، ایک ضرورت لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا غلام بن کر آپ کے پاس زندگی گزار رہا ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ایسا ایسا حادثہ ہوا، اس میں یہ بچہ
غلام بن گیا, آپ کے پاس آ گیا, آپ نے جتنے میں خریدا ہو ہم وہ پیسے دینے کو تیار, اور جو آپ چاہتے ہو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار, اور یہ ہدیے کا سامان لائے ہیں, یہ سب بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں, صرف ایک درخواست ہے, ہمارے بچے کو ہمیں واپس کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بس اتنی سی بات, بس اتنی سی بات, میں ابھی زید کو بلائے لیتا ہوں. اور سنو, زید اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا اور کوئی سامان نہیں لوں گا, تمہارا بیٹا تمہیں مبارک, تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤ. لیکن ایک بات ہے, اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوا تو میں زبردستی اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. تو حارثہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو احسان سے بھی بڑھ کر احسان کیا ہے اور ہمیں آپ کی یہ بات منظور ہے. اللہ کے رسول نے آواز دی, زید زید زید. زید دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے. جی یا رسول اللہ, آپ نے مجھے پکارا؟ آپ نے فرمایا ہاں زید, انہیں پہچانتے ہو, یہ کون ہے؟ جی یا رسول اللہ, یہ میرے ابا ہیں. اور انہیں پہچانتے ہو, یہ کون ہے؟ یہ میرے چاچا ہیں. اور اسے پہچانتے ہو, یہ کون ہے؟ یہ میرا بھیا ہے. زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں, اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, اور اگر نہ جانا چاہو تو میرے حال سے تم باخبر, میں کیسا ہوں یہ تم جانتے ہو, اب تمہاری مرضی. تو زید نے باپ کا چہرہ دیکھا, پھر چچا کا چہرہ دیکھا, پھر بھائی کا چہرہ دیکھا, اور تینوں کا چہرہ دیکھنے کے بعد یوں کر کے پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈالی, اور آپ کو دیکھا دیکھا دیکھا, پھر زور سے چلائے فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ, بھلا میں آپ کو چھوڑ کر ان کے پاس جاؤں گا؟ اب وہ باپ چلایا, زید تجھے کیا ہو گیا, آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے. چچا نے کہا زید تجھے کیا ہو گیا, گھر والوں کو چھوڑ کر ایک نبی کے پاس غلام بن کر زندگی گزارنے کو تیار ہے. بھائی نے کہا زید تجھے کیا ہو گیا, تجھے بھائی بہنوں کی یاد نہیں ستاتی, تجھے گھر کا آنگن یاد نہیں آتا, تو سب چھوڑ کر یہاں غلام بن کر جینے کو تیار ہے. زید نے کہا چاچا, ابا, بھیا, تمہاری محبتیں سر آنکھوں پر, لیکن جو بات میں نے ان میں دیکھی ہے وہ تم میں سے کسی میں نظر نہیں آتی. اتنی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے باہیں پھیلائیں, اور زید دوڑ کر آئے اور آ کر رسول اللہ کی گودی میں بیٹھ گئے. آپ نے یوں کر کے زید کو چمٹا لیا اور پھر یوں فرمایا, حارثہ سنو, آج سے زید میرا غلام نہیں, زید میرا بیٹا ہے, زید میرا بیٹا ہے. اوہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حارثہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آئے تو تھے بیٹے کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے, لیکن ہاتھ بڑھائیے, ہم خود بھی اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے تیار. ہاں میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, زندگی کا سوال ہے محبت کا رشتہ کس سے جوڑا. یہ زندگی کے 3 سوال ہیں, اور ان سوالوں کے جواب اس دنیا میں, اس امتحان گاہ میں مجھے تمہیں لکھنے ہیں. اللہ نے زندگی بھر کی کتاب ہاتھ میں دے دی ہے, لکھو جواب. نماز آئے گی, اٹھ کر جاؤ گے, جواب صحیح ہو جائے گا, نہیں جاؤ گے جواب غلط ہو جائے گا. کھانا کھاؤ گے, نبی کے طریقے پر کھاؤ گے, جواب صحیح ہو جائے گا. نبی کے طریقے کے خلاف کھاؤ گے, جواب غلط ہو جائے گا. محبت کا رشتہ, محمد رسول اللہ کی ادائیں محبوب ہوں گی اور ان طریقوں کو اختیار کرو گے, جواب صحیح ہو جائے گا. اور ان طریقوں کو چھوڑ دو گے, یہود و نصارہ کے طریقوں پر زندگی گزارو گے, جواب غلط ہو جائے گا. آج صحیح جواب دو تو آزاد, آج غلط جواب دو تو آزاد. موت کا وقت آئے گا, کتاب بند کر دی جائے گی, کل قیامت کا میدان آئے گا, پھر کتاب کھولی جائے گی, تب پتا چلے گا کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. ہاں میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, اگر ان سوالوں کے جواب کی تیاری کر کے چلے گئے اور زندگی کی کتاب پر جواب صحیح صحیح لکھتے چلے گئے تو کیا ہوگا. ہاں کتابیہ,
ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو دیکھو میں کامیاب ہو گیا، لو دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ مجھ سے انہی سوالوں کو پوچھا جائے گا، میں انہی کی تیاری کر کے آیا تھا، لو دیکھو میں کامیاب ہو گیا، اور اس کامیابی پر انعام ملنا شروع ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، لو کھاؤ اور پیو اور مزے کرو، عیش اڑاؤ، اور یہ ہمیشہ ہمیش کا عیش ہے اور ہمیشہ ہمیش کی راحت ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ کامیابی میرا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دل میں خیال آئے گا، مولوی صاحب آج تم آئے ہو، میری زندگی کے تو 50 سال گزر گئے، میری زندگی کے 60 سال گزر گئے، اور نہ جانے کتنے جواب غلط ہو گئے، میری تو زندگی کی ساری کتاب غلط جوابوں سے بھر گئی ہے۔ اب اگر موت آئے گی اور یہ کتاب کھولی جائے گی، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میرا کیا بنے گا؟ سنو 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 سنو، میرے تمہارے جیسوں کو رب نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ مایوس مت ہو، سوالوں کے جواب غلط ہو گئے ہیں، میں تمہیں ربر دیتا ہوں، میں تمہیں ربر دیتا ہوں، وہ ربر ہے استغفار کا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، معافی مانگو اور ان غلط جوابوں کو مٹاتے چلے جاؤ، مٹاتے چلے جاؤ، مٹاتے چلے جاؤ، مٹاتے چلے جاؤ۔ ایک بار کہو گے غلطی ہو گئی، میں سب معاف کر دوں گا، جگہ خالی نہیں چھوڑوں گا، جگہ خالی نہیں چھوڑوں گا کہ کل تم کو رسوا کیا جائے، یہاں غلط لکھا تھا، تو توبہ کر کے آیا ہے، کچھ غلط کیا تھا، نہ 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 نہ، غلط نہیں چھوڑوں گا، جگہ خالی نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے اگر سچے دل سے ربر پھیر دی ہے اور سچی توبہ کر لی ہے تو تیری ان غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ دوسری جگہ کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، زندگی کے 60 سال بھی گزر گئے، مایوس مت ہو، نا امید مت ہو، توبہ کرو، معافی مانگو، معاف کر دوں گا، غلط مٹا دوں گا، زندگی کی کتاب پر سارے سوالوں کے جواب صحیح کر دوں گا، کل جب تو آئے گا تیری کامیابی کا پروانہ تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ کرو گے؟ سب کرو گے؟ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اب جو زندگی بچی ہے اپنی زندگی میں ان سوالوں کے جواب صحیح صحیح لکھیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہر ساتھی یہاں سے آج یہ نیت کر کے جاؤ کہ میری زندگی کے یہ 3 سوال ہیں، ہر موڑ پر میرے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ نے جتنی مجھے استعداد دی ہے اپنی بھرپور کوشش کر کے ان کے جواب صحیح صحیح لکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور جو غلطی ہو گئی توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کو کوئی نبی پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لبیک یا عبدی۔ اور اللہ کوئی ولی پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا عبدی۔ اگر کوئی متقی پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا عبدی۔ اور پاپی، مجرم، گناہگار، خطاکار وہ پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نبی پکارے تو ایک بار، ولی پکارے تو ایک بار، متقی پکارے تو ایک بار، اور گناہگار، پاپی، مجرم، خطاکار، چور، ڈاکو، زانی، شرابی یہ آپ کو آواز دے تو آپ 3 مرتبہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ موسیٰ تجھے پتا نہیں نبی کو اپنی نبوت پر اعتماد ہے، میں نے رب کو پکارا ہے، رب میری پکار کا جواب دے گا۔ متقی کو تقوی پر اعتماد ہے، میں نے رب کو پکارا ہے، رب جواب دے گا۔ ولی کو ولایت پر اعتماد ہے، میں نے رب کو پکارا ہے، رب جواب دے گا۔ وہ پاپی، مجرم، بڑا سہما جس کو یہی غم کھائے جا رہا تھا پتہ نہیں میرا جواب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اگر میں جلدی جلدی اس کو جواب نہ دوں تو کہیں اور مایوس ہو کر چلا نہ جائے۔ اس لیے بار بار اس سے کہتا ہوں تو جامت، تو جامت، تو جامت، میں ہوں یہاں، میں ہوں یہاں، آ تو صحیح۔
آ تو صحیح، مان تو صحیح، سر جھکا تو صحیح، آنسو بہا تو صحیح، ناک رگڑ تو صحیح، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، سب یہاں سے آج نیت کر کے جانا کہ سچی پکی توبہ کر کے نئے سرے سے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے تمہیں سچی پکی توبہ کے ساتھ اچھی سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور میری زندگی کے جتنے ایام بچے ہیں ان بچے ہوئے ایام میں اپنی زندگی کے سوالوں کے جواب صحیح صحیح لکھنے کی اللہ مجھے بھی توفیق دے دے اور آپ کو بھی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ بشیر مدرسے کے طالب علم کے دادا کا انتقال۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا قاضی الحاجات، یا دفع البلیات، یا اللہ انت اللہ لا شریک لک، یا اللہ انت اللہ لا شریک لک۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے موجود ہیں، اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا، قصوروں کا اے اللہ اعتراف کرتے ہیں۔ کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا لیجئے، جو آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچا لیجئے۔ ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے، ہماری آخرت بھی سنوار دیجئے، ہمیں دونوں جہان کی سرخروئی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کی کتاب کو صاف ستھرا کر دیجئے، ہماری زندگی کی کتاب کو صاف ستھرا کر دیجئے، ہمارے سوالوں کے جواب کو درست کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب نے آج نیت کی ہے کہ زندگی میں ہم سوالوں کے جواب صحیح لکھیں گے۔ اے اللہ، ہر قدم پر اس استحضار کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دیجئے کہ ہمیں کل قیامت کے میدان میں ان سوالوں کے جواب دینا ہے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے کامیاب فرما دیجئے، کامیاب فرما دیجئے، کامیاب فرما دیجئے۔ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے، ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے۔ ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی، تندرستی نصیب فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو موجود ہیں سچی پکی توبہ کے ساتھ اچھی سچی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے، سچی پکی توبہ کے ساتھ اچھی سچی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے۔ ہر خیر خیر کے ساتھ مقدر فرما دیجئے، ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما لیجئے۔ آپ ہمارے بن جائیے، آپ ہمارے بن جائیے، آپ ہمارے بن جائیے۔ یا اللہ، اپنے کرم سے دنیا میں ہماری عزتوں کے فیصلے فرما، ہماری سربلندی کے فیصلے فرما، ہماری سرخروئی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار فرما، کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ، باطل کو سرنگوں فرما، باطل کو سرنگوں فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ان میں آپس میں انتشار ڈال دے، ان کو آپس میں ٹکرا دے، ان کے اسلحوں کو انہی پر استعمال فرما دے، ان کے اسلحوں کو انہی پر استعمال فرما دے، مظلومین کی مدد فرما دے، مظلومین کی مدد فرما دے، مظلومین کی مدد فرما دے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحم کا واسطہ،
آپ کو آپ کی مغفرت کا واسطہ اپنے کرم سے امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، امت کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ساری دنیا کے اندر ایمان والوں کو عزت، سربلندی، سرخروئی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جتنی دعائیں مانگی اور جو مانگنے سے رہ گئیں، آپ ان سب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اپنے کرم سے ہم سب کی تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، ایک درخواست اور ہے آپ سے، ہم سب کا نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔